اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والکابہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولا امیر المومنین امام المتقین یاسب الدین قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و ائمہ معصومین علیہم السلام الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ وبعلیا ولیا واماما وبالحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وحسن ابن علی وحجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہم ائمۃ اللہم انی رضیت بہم ائمۃ فرزن لہم انک علی کل شیء قدیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء وبرئ الخفاء وانکشف الغطاء وانکتر الرجاء وزاکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى والیک المؤول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم ورفتنا بذلک منزلتهم وفرجنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلم ہل بصر او ہوا اقرب یا محمد یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 اسات 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 الاجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات امیر ممکنات امیر المومنین امام المتقین یاسب الدین قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے متمسک رہتے ہوئے منتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں رہنے کا شرف بخشا۔ بے شک کہ پروردگار عالم کی توفیق اگر شامل حال نہیں ہوتی تو ہم بھی ضل و گمراہ ہو کر کسی مدرسے کے ملا کو یا کسی صوفی پیر کو اپنا ولی الامر امام، اور اب تو بات اس سے بھی بہت آگے چلی گئی بھی ہے، مولا حاضر موجود اللہ، اور اللہ جانے کیا کیا کچھ تسلیم کر چکے ہوتا۔ تو یہ پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی نعمت عظمیٰ یعنی ولایت محمد وآل محمد علیہ السلام پر قائم رہنے اور متمسک رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی، اور اس بات پہ شکر کیا گیا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ اس دن ہم تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، تو یہی وہ نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ جو سلام کہہ رہے ہیں جی نصرت علی صاحب، سید محبوب نقوی صاحب اور مدثر منظور ٹیوانہ صاحب جی، جو یا علی مدد کہہ رہے ہیں ان کو مولا امیر کائنات علی علیہ السلام مدد، جو سلام کہہ رہے ہیں ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ گفتگو کے دوران فردن فردن ہر ایک کے سوال کا جواب یا سلام کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، اس لیے ابتدائی طور پر اجتماعی طور پر آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مولا امیر کائنات علی علیہ السلام مر جاتا ہے مقصر جب میں یہ کہتا ہوں نا مولا امیر کائنات علی علیہ السلام مر، پتہ نہیں کہاں کہاں آگ لگتی ہے، منکر کو بھی اور مقصر کو بھی، مزہ ہی بڑا آتا ہے۔ خیر، آج کی جو گفتگو ہے وہ گفتگو کیوں ہے؟ ایک پوسٹ میں نے آج شیئر کی، اور چونکہ محرم الحرام بالکل سر پہ ہے تو میں نے ایک سوال اٹھایا،
اور وہ سوال میں نے یہ اٹھایا کہ یہ جو دہلا کی جماعت یعنی اہل تقلید والجماعت ہے، ان اہل تقلید والجماعت میں پورا سال ان کو یاد نہیں آتا، بالکل بھی یاد نہیں رہتا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یاد نہیں آتا کہ انہوں نے بلڈ ڈونیشن لینا ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن جیسے ہی محرم الحرام شروع ہوتا ہے اور بالخصوص عاشور نزدیک آتا ہے تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ جی انسانیت، دکھی انسانیت کی خدمت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ خون اکٹھا کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہ خبیث اس خون کے مختلف جو آرٹیکلز ہیں وہ مختلف داموں پر بیچ کے لیتے پیسہ ہی ہیں، لیکن ان کو یاد آ جاتا۔ اور میں نے یہ سوال کیا کہ یہ جو عاشور کے دن کیمپ لگا کے بیٹھ جاتے ہو جلوسوں کے باہر کہ جی زنجیر زنی اور قمع زنی کرنے کے اپنا خون سڑکوں پہ بہانے سے بہتر ہے کہ آپ دکھی انسانیت کی خدمت کریں اور ڈونیٹ کر دیں، تو پورا سال کہاں مرے ہوئے ہوتے ہو؟ یہ جو تمہارے مدرسوں میں صدقے، زکوٰۃ، خمس، خیرات، فطرانے، چندے، قربانی کی کھالیں، اور اللہ جانے اللہ بلا وہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ ہر بلا نو کھا جاندہ، تو مولوی وہ بلا ہے جڑا صدقے نو بھی کھا جاندہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پورا سال یہ مدرسوں میں کیمپ کیوں نہیں لگاتا؟ یہ وہاں جا کے کیوں نہیں کہتا کہ یار مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو، نہ تم نے کوئی مزدوری کرنی، نہ محنت کرنی، نہ نوکری کرنی، نہ تمہارے سر پہ کوئی اور عذاب ہے، خمس خیرات کی اور صدقے زکات کی روٹیوں کے اوپر تم پل رہے ہو، پھٹے ہوئے ہو تم لوگ، ایڈے ایڈے تسی ٹھڈ کٹ لے گئے نا، تم لوگ دو نا خون دکھی انسانیت کے لیے۔ آج تک کبھی کسی مدرسے میں کوئی بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا؟ چلو محرم میں ہی لگا، عاشور کے دن کبھی کسی مدرسے میں لگا دیکھا؟ معافی چاہتا ہوں، یہ لاہور میں اتنا بڑا مدرسہ بنا کے بیٹھا ہے فرزندہ زاروی، اور جس کی تعریف انجینئر محمد علی مرزا نے بھی کی۔ وہ جی میں نے جا کے مدرسہ دیکھا جی، کیا بات ہے، ایڈا بڑا مدرسہ تے انہیں اتنے کٹھے کیتے نے تالاب، آج تک انہیں کدی لایا؟ کبھی بلڈ ڈونیشن کیمپ وہاں لگا؟ یہ مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کے موقع کے اوپر ان کو کیوں یاد آتا؟ تو میں نے یہ جو پوسٹ لگائی تھی وہ اسی عنوان کے ساتھ لگائی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وہ ایک مہاپرش ایک بات کہتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ کیڑا صرف دانتوں میں نہیں ہوتا، اور وہ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں کہ کیڑا صرف دانتوں میں نہیں ہوتا۔ تو پھر جن کا دانتوں کے علاوہ کہیں کیڑا ہوتا ہے، وہ میری ہر پوسٹ کے اوپر وہ آپ نے تقی ہاشمی کے ساتھ کہتے ہوئے مستحب کہا تھا تشہد میں ولایت مولا میر کائنات کی گواہی کو۔ ایک ہے وہ میرا خیال ہے نوید طالب نام ہے اس کا، وہ نوید طالب وہ یہ دیکھیں یہ لنک ہے یہاں آپ نے کہا وہ کا جاہلو اندھو۔ پہلے دن سے جب میری تقی ہاشمی کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی تو میں نے یہی بات بار بار کہی کہ میرے لیے واجب نہیں اوجب الواجبات میں سے ہے، کیونکہ مجھ پر حجت تمام ہوگی، میرے پاس علم آ گیا، میرے لیے ایک حدیث کافی، میرے لیے قرآن کی آیت کافی، مجھ پر حجت تمام ہوگی۔ میں اگر اپنی نماز میں نہیں پڑھوں گا تو میری نماز باطل ہو جائے گی، لیکن میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ جو نہیں پڑھتا وہ حرام زادہ ہے۔ اس پورے سیشن کا موضوع کیا تھا؟ اور اس میں بار بار میں یہ ایک بات چیلنج کرتا رہا کہ مجھے وہ مولا کا فرمان دکھاؤ کہ جس میں کہا گیا ہو کہ اگر تم نے اپنے نماز کے تشہد میں یہ گواہی نہیں دی تو تمہاری نماز باطل ہے۔ آج تک کوئی نہیں دکھا سکا، کوئی ایک بھی نہیں دکھا سکا۔ لیکن تقی ہاشمی کے ساتھ میرے جتنے بھی لائیو سیشن ہوئے اس میں باقی چیزیں تو تم لوگوں کو نظر نہیں آئیں۔ تقی ہاشمی سے منوایا کہ یہ جو علم الرجال کے تحت تم کسی بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہو کہ جس میں تشہد کا تذکرہ ہے یا جس میں فضائل معصومین کا تذکرہ ہے، تو یہ تمہارا علم الرجال جو ہے یہ حدیث کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں اس کے اوپر پڑتا۔ اور تقی ہاشمی یہ بات ماننا، لائیو سیشن موجود ہے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی موجود ہے، اسی پیج کے اوپر بھی موجود ہے، کہ علم الرجال جو ہے وہ صرف سند پہ بحث کرتا ہے، حدیث کے متن پہ نہیں کرتا۔ حدیث کے متن کو پھر بھی قرآن اور درایت پہ دیکھنا پڑتا۔ کیا نہیں ماں؟ وہ تمہیں سنائی نہیں دیا، وہ دکھائی نہیں دیا تمہیں؟ یعنی ان کے جو حدیثوں کو ضعیف کہہ کے اور بات ختم کرنے کا جو طریقہ کار تھا، اس طریقہ کار کو میں نے ختم کیا، منوایا، وہ نہیں نظر آیا۔
میری اس کے ساتھ بحث تقی ہاشمی کے ساتھ اور شہباز نقوی کے ساتھ اس چیز کے اوپر تھی کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ نماز باطل ہو جاتی ہے تم غلط کہتے ہو. کیا تقی ہاشمی کے منہ سے یہ نہیں تھا سنا کہ اس نے یہ کہا کہ کاظمی صاحب کے نزدیک، حسنین حیدر کاظمی کے نزدیک، جو اس کو باطل کہتا ہے نماز میں اس کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ جملہ تمہیں سنائی نہیں دیا کہ میں ہر سیشن میں پہلے سیشن سے یہ کہتا آیا کہ آپ پڑھے نہ پڑھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو یہ کہتا ہے کہ اس کو اس گواہی سے نماز باطل ہوتی ہے اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تمہارے کانوں میں نہیں پڑا کیوں بھائی نوید طالب؟ یہ تو تمہیں نظر نہیں آیا ہوگا. اسی تقی ہاشمی سے یہ منوایا کہ نماز باطل نہیں ہوتی. آپ دے سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو تمہیں نظر نہیں آیا ہوگا. میں نے کہا تھا، واضح لفظوں میں یہ کہا تھا کہ آج جب تک میری اس کے ساتھ بحث چلتی رہی میں کہتا رہا کہ مجھے کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملی. میرا ایک سے مطالبہ تھا اصولین کے ساتھ، چاہے وہ اصغر نقوی ہو، چاہے وہ تقی ہاشمی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. میری ان سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ تھی اور وہ یہ تھی کہ مجھے وہ حدیث دکھائیں کہ جس میں معصوم نے کہا ہو کہ اگر نماز کے تشہد میں ہماری ولایت کا تذکرہ کرو گے تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی. اس نے پلٹ کے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ بات ثابت کریں کہ جو یہ گواہی نہیں دیتا وہ حرام زادہ. تمہیں موضوع پتا تھا اس بحث کا کیا تھا؟ چار چیزیں منوائی تھی میں نے اس سے، تقی ہاشمی سے. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور جاؤ جس کی رسائی ہے تقی ہاشمی تک وہاں تک جا کے اس سے پوچھو. وہ لائیو سیشن میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی موجود ہے، وہ لائیو سیشن میری اس پیج کے اوپر بھی موجود ہے. سنو جا کے. چار چیزیں منوائی. پہلی بات، علم الرجال، اس کی وجہ سے، سند کے ضعیف ہونے کی وجہ سے آپ کسی روایت کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو متن کو قرآن اور درایت پہ لے جانا پڑے گا. دوسری چیز منوائی تھی کہ قرآن حکیم ہی وہ معیار ہے کہ جس کے اوپر حدیث کو پرکھا جائے گا. تیسری چیز منوائی تھی کہ قرآن حکیم کی وہ آیات جن کا تعلق تشیع میں عقیدے کے ساتھ ہے، ہم ان آیات کے اوپر جا کے ان کو میزان قرار دے کے اور اس کے مطابق ہم تحقیق کریں گے کہ جو روایت آ رہی ہے کسی حدیث میں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. چوتھی چیز اس سے منوائی تھی، اس نے اقرار کیا تھا کہ جو یہ گواہی دیتے ہیں ان کی نماز باطل نہیں ہوتی. نظر نہیں آیا؟ وہ چھوٹے چھوٹے کلپ، آپ نے فلاں پہ کہا تھا کہ مستحب میں نے پہلے دن نہیں کہا، آخری دن تک نہیں کہا. میں نے یہ ضرور کہا کہ جو یہ گواہی باطل سمجھ کے نہیں دیتا اس کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو اس کو باطل بھی نہیں سمجھتا اور اپنی نماز میں یہ گواہی بھی نہیں دیتا اس کی نماز ہو جاتی ہے. یہ جملے تھے میرے. کہا میں نے کہ مستحب ہے؟ نوید طالب آؤ آپ سامنے. اور پھر چیلنج کیا، بار بار کیا. بڑے بڑے آپ کے مناظرین صاحبان سے میں نے یہ کہا مجھے ایک حدیث دے دیں. آپ میں تو اتنی جرت ہے نہیں کہ کسی مقصر کے سامنے، کسی ملا کے سامنے بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو بہت دور کی بات 15 منٹ بات کر لیں. وہ مجھے ہی دے دے، میں کرتا ہوں بات. کسی نے کوئی نہیں دی. اور پھر اینڈ کے اوپر اگر کسی نے دلیل دی تو اس نے دی جو ملنگ ہے، جس کا نام ہے ذاکر انیس کمبر. اللہ تعالیٰ اس کے علمی، دینی اور دنیاوی توفیقات میں اضافہ کرے. اس نے وہ دلیل دی کہ جس کے بعد میں یہ کہنے کے قابل ہو گیا ہر مقصر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہ اب آؤ میرے سامنے، اب تم باطل کہتے ہو. میں کہتا ہوں یہ بات کہ آج کے بعد جو اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشریہ کہے، یہ شرط ہے، ساروں کے اوپر نہیں. جو شیعہ نہیں ہے، جو اثنا عشری نہیں ہے، ان کے اوپر تو اس بات کا اطلاق ہی نہیں ہے. لیکن جو اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشریہ امامیہ کہتا ہے اور پھر یہ گواہی نہیں دیتا، اس کی نماز باطل ہے. کیا میرے جملے بھول گئے؟ وہ نہیں نظر آئے تمہیں؟ او جی آپ نے تقی ہاشمی کے سامنے یہ کہا تھا، تقی ہاشمی سے 36 چیزیں منوائی تھی وہ نظر نہیں آئی. تقی ہاشمی سے منوا لیا تھا کہ نماز باطل نہیں ہوتی. تقی ہاشمی کا عقیدہ یہی تھا نا کہ نماز باطل ہوتی ہے. سیستانی کا مقلد ہے نا وہ. نجف میں مدرس ہے نا وہاں پہ. وہ جس دن سے میں نے یہ چیلنج کیا ہے
کہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، ہر صورت میں پڑھنا پڑے گا اگر تم شیعہ ہو، اگر اپنے آپ کو اثنا عشری شیعہ کہتے ہو، ورنہ تمہاری نماز باطل ہے۔ کون سا مائی کا لال آیا میرے مقابلے پہ؟ کس نے آ کے میرے چیلنج کا جواب دیا ہے؟ میں تو انتظار کرو 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے۔ اور تم جیسے لوگ جو چھوٹے چھوٹے کلپ نکال کے اور آ کے باتیں کرتے ہو، جی آپ نے فلاں ٹائم پہ یہ کہا تھا، فلاں ٹائم پہ یہ کہا تھا، باقی چیزیں کیوں نہیں سنتے؟ اصل پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آج کا عنوان رکھا ہے نا، یہ مجھ پر اٹھائے جانے والے اعتراضات اور اس کی وجوہات۔ پہلے وجوہات سنو، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اجتہادی تقلیدیوں کا پوسٹ مارٹم کر دیا، ان کے گھر سے دلائل لا کے ان کا پوسٹ مارٹم کیا، بتایا کہ تم جھوٹے ہو، تم منافق ہو۔ یاد ہے اصغر نقوی کتنا چیخا تھا، آپ نے مجھے منافق کیسے کہا؟ وہ بھی لائیو سیشن پڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو علی اللہ کے آج کل کا رواج چلا ہوا ہے، علی اللہ علی اللہ علی اللہ کا کہنے والوں کا، نصیری مزاج لوگوں کا، ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا، کیونکہ یہ بھی مجتہد ہیں، انہوں نے بھی اجتہاد کیا ہوا، نصیر نے بھی اجتہاد کیا تھا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ خبردار مجھے اللہ نہ کہ میں اللہ نہیں ہوں، وہ کہہ رہے نہیں آپ ہیں، معصوم کو ان کے منہ پہ جھٹلا رہا ہے۔ یہ محبت ہے؟ یہ مودت ہے؟ نصیریوں کا پوسٹ مارٹم کر ڈالا۔ اس کے بعد ایک اور طبقہ اٹھ گیا جو اپنے پیر و مرشد کی مجلس پڑھ رہا تھا، ان کی حقیقتیں کھول کے سامنے رکھ دی، جن کے نزدیک جعفر الزمان ان کا مولا بھی ہے، حاضر موجود اللہ بھی ہے، ان کی حرکتیں دکھا کے ساروں کو سامنے کر دی کہ یہ ہے تمہاری اوقات۔ اب دنیا ان سے بھی سوال کرتی ہے، ان سے بھی کرتی ہے، جس طرح تقلیدیوں سے سوال ہوتے ہیں۔ اصل میں تم جیسوں کو تکلیف اس بات کی ہے، تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ مولا کے حق کے لیے جو میں بات کرتا ہوں اور جو میں کہتا ہی ہے کہ بس وہ کہو جو مولا نے کہا ہے، بس وہ کرو جو مولا نے کہا ہے کہ کرو، اپنے اجتہاد اور قیاس کو بیچ میں مت لے کے آؤ، مولا کو اللہ بنانے کی کوشش مت کرو۔ کسی مرشد کو جعفر الزمان، آپ کو یاد ہے میں نے لائیو سیشن جو کیا تھا جمن شاہیوں کا، اس میں میں نے دکھایا تھا جعفر الزمان کی کتاب میں سے، اس میں انہوں نے لکھا کہ پیر جو ہے، مرشد جو ہے، وہ مرشد نائب رسول کے مقام پہ، اور اس کا وہی احترام ہے جو رسول کا احترام ہے، جو مولا میر کائنات کا احترام ہے۔ یہی بات تو تقلیدی کرتے خامنہئی کے بارے میں۔ اگر اصولین کے اجتہاد پر مبنی نیابت ہمیں تسلیم نہیں ہے تو جعفر الزمان کی اس سو کالڈ فقیرانہ نظام میں ہم نیابت کیسے تسلیم کرنا؟ اصل تکلیف تم لوگوں کو یہ ہے، نوید طالب تمہیں سنائی نہیں دیتا، تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ میں نے کیا چیلنج کیا ہوا ہے۔ تمہیں وہ تو یاد ہے کہ میں نے تقی ہاشمی سے یہ کہا تھا کہ جو یہ گواہی نہیں دیتا اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، یہ تو تمہیں بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے۔ اس کے بعد جو کہا تھا وہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے نا۔ لو سنو، یہ بھی میں نے ہی کہا ہوا ہے، یہ بھی میرا ہی چیلنج ہے۔ اچھا یہ بھی کلیئر کر دیجئے، میں نے یہ کہا تھا، بلکہ میں یہ بات خود کرتا ہوں۔ جی میں نے اب گفتگو میں جو تقی ہاشمی کے ساتھ میری ہو رہی تھی اس میں میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ جو ابدال کہتے ہیں ان کا تو شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس میں بڑا واضح موقف ہے، کسی کو شک ہونا ہی نہیں چاہیے اس بات میں کہ میرا اس کو باطل کہنے والوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا موقف ہے، یہ بات بڑے واضح موقف ہے۔ پھر میں نے یہ کہا کہ جو باطل نہیں کہتا لیکن اپنی نماز میں بھی نہیں پڑھتا اور ہے بھی شیعہ تو وہ منافق۔ میں نے یہ بات کہی تھی، میں اپنے جملے دہرا رہا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو اس کو باطل بھی نہیں سمجھتا اور ادا بھی نہیں کرتا تو وہ منافق ہے، اور مجھ سے بڑا وہ منافق ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ یہ بات میں نے مکمل کہی تھی اس کے۔ اور جو واجب کہہ رہے ہیں یا مستحب کہہ کے پڑھ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے کہ وہ چلو ادا تو کر رہے ہیں چاہے مستحب کہہ کے ہی کر رہے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے بعد، آج کی اس لائیو سیشن کے بعد، وہ جو مولا میر کائنات علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یہ منافقت کی موت مولا میر کائنات کی بلائے، آج کے اس لائیو سیشن کے بعد میں اپنے اس جملے کو واپس لیتا ہوں جو میں یہ کہتا تھا کہ جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ اسے نماز باطل نہیں ہوتی اور پھر گواہی نہیں دیتا تو وہ منافق ہے۔ میں اپنے اس جملے کو واپس لیتا ہوں
آج سے یہ جملہ میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اب صرف 2 گروہ باقی بچیں گے. جیسے کربلا کے بعد 2 گروہ بچے، یا حسینی یا یزیدی، اسی طریقے سے آج کے اس لائیو سیشن کے بعد صرف 2 گروہ باقی بچیں گے جو گواہی دیتے ہیں ان کی نماز صحیح. شیعہ نے حیدر کرا، اثنا عشریہ امامیہ کی بات کرو، جو یہ گواہی دیتے ہیں ان کی نماز صحیح، جو یہ گواہی کسی بھی سبب سے نہیں دیتے ہیں ان کی نماز باطل. آپ تائید کرتے ہیں؟ نہیں جی میں تائید کرتا ہوں، اور تائید بڑی پرزور کرتا ہوں. جن کو معلوم ہوگی آج کی یہ ساری گفتگو، جن کو پتہ چل گیا، جن کو علم ہو گیا، اگر آج کے بعد انہوں نے نہ پڑھی تو ان کی نماز باطل. سبحان اللہ. کیا کہیں؟ اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میں فتویٰ دے ہی نہیں سکتا. ہم فتوے مانتے ہی نہیں، ہم فتووں کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ قرآن فرما رہا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو جوڑ کر ملا کر اتصال رکھنا ہے. سب سے بڑی بات مولا میر کائنات کی وضاحت آگے نماز. مولا میر کائنات کی ہے کیا؟ تشہد ہے کیا؟ تشہد ہے کیا؟ یہ ایمان جو ہے نا وہی تشہد ہے. تجدید الایمان مولا نے فرما دیا، اور میں نے 10-11 کتابوں سے آپ کو دکھا دیا. اب اس میں میرے خیال میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اور آپ فرمائیں کہ کوئی اور سوال اگر ہو اس بارے میں تو. نہیں انیس بھائی ابھی مزید کوئی سوال نہیں. اگر کوئی جو نیچے کمنٹس کر رہے ہیں ان میں سے کوئی سوال کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ میں نے جب یہ پوسٹ 1 ہفتہ پہلے لگائی تھی تو میں نے تقی ہاشمی صاحب کو اور شہباز نقوی کو اور اصغر نقوی صاحب جو ہے ان کو یہ دعوت دی تھی. ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اس لائیو سیشن کا حصہ بنے، آپ آئیے تو میں آپ کو جو ہے وہ اس میں لائیو سیشن میں آپ کے ساتھ لے کے آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ ہم کریں گے. تقی ہاشمی سے میں نے واٹس ایپ کے اوپر ان باکس میں بھی رابطہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری چونکہ تعلیم کا سلسلہ ہے اور ہمیں چھٹیاں نہیں ہیں اس لیے میں نہیں آ سکوں گا. شہباز نقوی صاحب کے کمنٹس آپ نے اس پوسٹ کے اوپر پہلا کمنٹ ہی شہباز نقوی کا تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ تشریف لے کے آئیے گا، لیکن وہ بھی نہیں آئے. بہرحال ہماری یہ ویڈیو اس پیج کے اوپر بھی موجود ہے، یہاں سے یہ میرے یوٹیوب کے جو چینل ہے اس کے اوپر بھی چلی جائے گی. جب بھی جس کا دل چاہے، جس کا دل چاہے، جب بھی دل چاہے، آج جو دلائل پیش کیے گئے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سامنے آئے، گفتگو کرے، اپنے دلائل لے کے آئے، ہمارے ان دلائل کو دلیل قرآن اور دلیل حدیث معصوم کے ساتھ رد کر کے دکھائے. فتووں کو ہم نہیں مانتے، ہمارا کوئی مرجع تقلید کوئی خاطی بشر نہیں ہے. ہم جس کی اطاعت کرتے ہیں اسی کا اتباع کرتے ہیں، جس کا اتباع کرتے ہیں اسی کی تقلید کرتے ہیں. غلط کہتے ہیں یہ اصولی کہ جی جو تقلید ہے وہ تو غیر معصوم کی ہوتی ہے اور اطاعت جو ہے وہ معصوم کی ہوتی ہے. تم جب تک کسی کی اطاعت نہیں کرو گے تم اس کی تقلید کیسے کر سکتے ہو؟ فتوے پہ عمل کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم اس کی اطاعت کر رہے ہو. لہٰذا یہ چکر بازیاں آپ چھوڑو. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جی آپ کہہ دیجیے پھر اس کے بعد کلوز کر. ایک بات، آخری بات، ان مقصرین مولویوں کا سب سے بڑا مکارانہ جو چال ہے نا جو ان کی، وہ ان کی ہوتی ہے عربی، کہ بندہ عربی صحیح نہیں بولتا. جی ہم اس سے کیا بات کریں؟ عربی کی چالاکی سے نکلیں جناب. ہم اجمی لوگ ہیں، ہم عربی غلط بول سکتے ہیں، ہماری زبان ہی نہیں ہے، بولی جا سکتی ہے عربی غلط، مگر ہم معنی اور مطلب صحیح لیں گے. میں آپ کو ایران کے مجتہدین کی ویڈیوز ابھی دکھا سکتا ہوں جنہوں نے عربی غلط بولی ہوئی. خامنہی نے غلط پڑھی ہوئی، آیت غلط پڑھی ہوئی ہے، مکارم شرازی نے غلط پڑھی ہوئی، کیونکہ اجمی ان کی اپنی زبان نہیں ہے. اور اگر عربی ہی صحیح بولنے والے کو صحیح دین سمجھ میں آتا ہے تو سارے عرب وہابی کیوں ہیں؟ صحیح بات. کیا خیال ہے؟ یہ ان کی چالاکی ہوتی ہے. یہ موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے، موضوع سے ہٹا دیتے ہیں. شہباز نقوی صاحب نے جب بابا جی نے پوسٹ شیئر کی تو انہوں نے فوراً کہا تھا کہ یہ بندہ عربی صحیح نہیں بولتا. تو میں نے بھی اس کو کہا تھا کہ آپ عربی بھی نہیں صحیح بولتے اور اردو بھی نہیں بولتے. آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے. عربی کے چکر سے نکلیں. خدارہ ترجمے ہو چکے ہوئے ہیں کتابوں کے، ان ترجموں کو پڑھیں اور اتنی سی کوشش کر لیں کہ تھوڑی سی عربی آپ بھی جانیں. میں آپ کو کچھ کتابیں سجیسٹ کر دیتا ہوں، یوٹیوب پر لیکچرز موجود ہیں، عربی صرف و نحو کے لیکچرز موجود ہیں، وہ دیکھ لیں. آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 مہینوں میں اتنی عربی آ جائے گی کہ آپ خود ترجمہ کرنے لگیں.
میں خود کلاسیں مصباح الدجا یونیورسٹی سے لیتا رہا ہوں آن لائن، ٹھیک ہے، میں نے صرف امامہ نہیں باندھا ہوا، میں نے ڈگری لی ہوئی ہے، وہ میں نے باندھا، میں نے مولا کا ذاکر کہلوانا ہے بس، اور یہ ذاکر ہونا بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے۔ تو عالم تو ہم ہے ہی نہیں، طالب علم ہے سارے مومنین، علماء تو صرف ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، تو انہی کے فرامین پر عمل کریں، ان کے فرامین پڑھیں، ترجمے پڑھیں، جہاں ترجمے میں آپ کو تھوڑی سی دقت پیش ہے وہ کسی سے پوچھ لیا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی سے پوچھنے کا۔ تو اسی گفتگو کے ساتھ مولا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور تمام مومنین کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اطرت معصومین علیہ السلام سے مشرف رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جی آج کی گفتگو جو ہے وہ یہیں پہ تمام کرتے ہیں، آج کا لائیو سیشن جو ہے وہ یہاں تک ہی ہوتا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب انیس قمبر صاحب کا، جو اپنے آپ کو مولا کا ذاکر تو کہلواتے ہیں، نہ عالم بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ عالم اپنے آپ کو خود کو کہلواتے ہیں۔ علم اگر مدرسوں میں پڑھنے سے یا کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے سے آ جاتا تو پھر وہ لوگ جن کے دور میں یہ کالج اور یونیورسٹیز نہیں تھی وہ سارے کے سارے جاہل ہی مر جاتے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہل کی موت مرا۔ میں نے کوئی ایسی چیز، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں پڑھی کہ جس نے اسکول میں داخلہ نہ لیا یا جس نے مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل نہ کی تو وہ جاہل کی موت مرے گا۔ جاہل وہی مرے گا جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت سے بے خبر مر گیا۔ لاکھ احسان ہے مالک کا، کروڑ مرتبہ شکر ہے اس کا کہ جو مسلسل ہدایت کے چشمے جاری فرماتا ہے اور ان چشموں سے چند قدرے مجھ جیسوں کو اور ہم جیسوں کو عطا فرماتا ہے، کہ جو مسلسل اپنے مولا کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف مسلسل پڑھنے کا ارادہ تہ دل سے رکھتے ہیں اور نیت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ آج کا لائیو سیشن یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کا جواب تقی ہاشمی کی طرف سے، شہباز نقوی کی طرف سے، اصغر نقوی، یہ تین بنیادی لوگوں کے نام میں بار بار اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کے ساتھ میری گفتگو ہو چکی ہے، ان کی طرف سے کوئی اچھے اور احسن انداز میں دلائل کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ میں پھر واضح کر رہا ہوں کہ یہ بات تقی ہاشمی کے ساتھ لائیو سیشنز میں جس میں شہباز نقوی بھی موجود تھا یہ طے ہو چکی کہ کسی بھی روایت کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا کہ اس کی سند میں کوئی ایک آدھ راوی جو ہے وہ بھی ضعیف یا مجہول ہے، کیونکہ یہ اصولین مقصرین جب اپنی تقلید کے لیے روایات نکالتے ہیں یا اجتہاد کے لیے روایات نکالتے ہیں تو ضعیف روایات سے بھی حکم شرعی حاصل کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ یہ ولایت فقیہ کا پورا ڈرامہ جو ہے یہ ضعیف روایت سے انہوں نے نکالا، اور اس بات کا اعتراف خود ان کے ملا کرتے ہیں۔ خمینی نے جو ولایت فقیہ نکالی تھی وہ عمر بن حنظلہ، جی بالکل اپنا کھل کے کریں، بالکل کریں، عمر بن حنظلہ کی ضعیف روایت سے ولایت فقیہ نکال لی اور آج اس کو ایمان قرار دیتے ہیں۔ لہذا سند کی ضعیفی پہ وہ بات نہیں ہوگی، بات ہوگی حدیث کے متن پہ اور قرآن کی تائید اور تصدیق کے اوپر، جیسے آج ہم نے۔ انیس بھائی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی انیس بھائی۔ جی میں علم الرجال پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی چال ہوتی ہے کہ عربی ٹھیک نہیں پڑھتا بندہ، دوسری چال ہوتی ہے کہ علم رجال کے حساب سے یہ روایت درست نہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جناب علم رجال جو ہے یہ بنایا گیا تھا اہل سنت کی طرف سے معصومین علیہ السلام، اہل بیت کی ولایت کی نفی کے لیے۔ بالکل، یعنی اچھی خاصی روایت کو صرف علم الرجال کے تحت۔ اب آج میں علم الرجال کی جناب کلی کھول دیتا ہوں۔ علم الرجال کیا ہے؟ یہ جناب حضرت اسماعیل بن زید طحان، یہ کتاب ہے جی رجال النجاشی۔ خیر میں اس کو سیدھا کر کے دکھاتا ہوں، ایسے نہیں، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سیدھی کر کے دکھا دوں، آپ سیدھی کر کے نیچے کریں گے۔ اچھا میں اس کیمرہ چینج کر، جی یہ رجال نجاشی کی ہے، یہ رجال نجاشی ہے، اس کا یہ پیج نمبر ہے، یہ دیکھیں
یہ پیج نمبر ہے ہاں جی 140. یہ کوئی بھی پیج اٹھا لیں آپ، کوئی بھی پیج اٹھا لیں. یہ جی ایک راوی ہیں حضرت اسماعیل بن زید طحان رحمت اللہ، ٹھیک ہے جی. ان کا تعلق کوفہ سے تھا، سکہ راوی ہے، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب ان کے بارے میں یہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن سعید نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا قاسم بن محمد بن حسین بن حازم نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا عبیس بن ہشام نے، اور انہوں نے محدث اسماعیل بن زید تھا. ان 5 بندوں نے ان کی گواہی دی ہے کہ یہ سکہ راوی، کہ یہ سکہ راوی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ان 5 بندوں میں سے ایک ایک بندے کی گواہی کون دے گا کہ یہ بھی سچے تھے؟ انہوں نے تو گواہی دے دی، ان کی گواہی کون ان دے کی گا؟ گواہی کون دے گا؟ پھر جو ان کی گواہی دے گا ان کی کون دے گا؟ اور وہاں سے لے کر آج تک مجھے یہ علم رجال ثابت کر دے کہ یہ صحیح ہے. سبحان اللہ. کیا یہ عقلی طور پر علم ہی غلط، یعنی جس علم و رجال کے تحت ہاں جی یہ فضائل کی حدیث کو رد کرتے ہیں، جی اگر اس کے اوپر غور کیا جائے ہاں جی تو وہ علم و رجال بذات خود ثابت نہیں ہوتا. ثابت ہی نہیں ہوتا. کہ ایک گواہی میں گواہی دے رہا ہوں کہ ریس نمبر صاحب سکھا ہے، ہاں جی میری گواہی کون دے گا؟ کون دے گا؟ پھر جو میری گواہی دے گا اس کے سچا ہونے کی گواہی کون دے گواہی گا؟ کون دے گا؟ اور یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. لامتناہی سلسلہ ہے جو غیر عقلی، ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات میرے ذہن میں بڑی اہم بات آئی تھی، وہ یہ ہے کہ بابا جی ہم جو اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں، تو کسی بھی مضمون، مثلا آپ کو ہسٹری ایک سبجیکٹ ہے آپ کا، یا کیمسٹری ہے یا فزکس ہے، اس میں آپ کبھی کوئی دنیا میں ایسا بندہ دکھا دیں مجھے جو 100 میں سے 100 نمبر لیتا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہے. کسی مضمون میں سوائے میتھمیٹکس کے، سوائے میتھمیٹکس ایک ایسا ہے، اگر اس میں سے پورے کے پورے نمبر کوئی لے سکتا ہے تو لے لے، ٹھیک ہے جی. اب بڑی اہم بات کرنے والا تھا شادی، تو قبلہ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک جس طرح ہمارے مضامین کے پورے نمبر نہیں آتے، کسی کی 2nd ڈویژن ہوتی ہے، کسی کی 1st ڈویژن ہوتی ہے، جی جی، مگر 1st ڈویژن والا بھی 100 میں سے 100 نمبر والا نہیں ہوتا، شاذ و نادر، شاذ و نادر ہی ہے نا جی، ہو ہی نہیں سکتا. 99 تک ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ 100 میں سے جس نے 99 نمبر بھی لیے ہیں، اس بندے کے حوالے ہم اپنی آخرت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، بالکل. جس کا 1 نمبر بھی کم ہے. اب چاہے کوئی مجتہد ہو، چاہے کوئی نجفی عالم ہو، یہ مجھے بتائیں ہم نے 100 میں سے 100 نمبر دیے ہیں فقہ میں یا اصول میں یا کسی چیز میں، جب نمبر ہی نہیں آئے. اب ویسے ہی اکثر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں ویسے نالائق ہوتے ہیں تو ان کو مدرسہ میں ڈال دیا جائے. جن کے والدین پال نہیں سکتے وہ کہتے ہیں جاؤ صدقے زکات میں جاؤ جا کے عالم بن جاؤ. اور ایسے لوگوں کے ذمے ہم اپنی آخرت کر دیتے ہیں، جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا جنت میں رہنا ہے یا جہنم میں رہنا ہے. اور کسی بندے کے پورے نمبر نہ اجتہاد میں آتے ہیں نہ کسی اور میں، کسی چیز میں پورے. یہ عقلی باتیں ہیں قبلہ. اچھا انیس بھائی ایک بات اور، ایک پوسٹ بڑی مزیدار فنی قسم کی چل رہی تھی، میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا. جی جی وہ یہ تھا کہ جو مجتہد بنتا ہے وہ 7 مضامین ایسے ہیں، یا کچھ نے 20 بھی کر دیا کہ 7 مضامین ایسے ہیں جس میں PhD کی ڈگری حاصل کرتا ہے. اب جن لوگوں کا تعلق مدرسوں کے علاوہ کالجز اور یونیورسٹیز کے ساتھ ہے وہ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ PhD کی ڈگری لینے کے لیے پہلے آپ کو ایک مضمون چننا پڑتا، پھر کچھ جو PhD حاصل کر چکے ہوتے ہیں محققین جو ہوتے ہیں ان کی نگرانی میں وہ اپنا تھیسس لکھتا ہے، ایک مقالہ لکھتا ہے اور اس میں اپنے دلائل پیش کرتا ہے کسی نئی چیز کے اوپر، اور پھر اس کے بعد اس کے مقالے کو چیک کرنے کے بعد اس نے کسی کی جو ہے کاپی تو نہیں کیا یا اس کے اپنے خیالات ہیں یا کیا، وہ تمام جو تھیسس کے پروسیس سے گزرے ہیں وہ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو ایوارڈ دی جاتی ہے PhD کی ڈگری کسی ایک سبجیکٹ. ہاں جی. میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مرجع تقریر ہے یہ 7 مضامین میں کم از کم جو ہے PhD ہوتے ہیں، تو ان سے میں نے پوچھا کہ
جو وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں کسی یونیورسٹی سے کرتے ہیں، ہوں۔ ان کو وہ ڈگری جاری کون کرتا ہے؟ یہ ذرا یہ پی ایچ ڈی کے اوپر ذرا تھوڑی سی گفتگو فرما دیں، ان کو بتائیں پی ایچ ڈی کیا ہے۔ صاحب پی ایچ ڈی نہیں ہوتی، چلے ہم یہ تو ضرور مان لیتے ہیں کہ انہوں نے عام لوگوں سے زیادہ پڑھا ہوتا ہے، جی وہ بالکل ٹھیک ہے، سارے وہ کام ہی کوئی نہیں مدرسے، ان کو اور کام ہی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے پڑھنا ہی ہے نا۔ پھر کمانے کے لیے محنت انہوں نے نہیں کرنی، جی جی روزگار کی فکر ان کو نہیں ہے، بالکل۔ صدقے زکات خمس خیرات کے انہوں نے روٹی کھانی ہے، جی ہاں۔ تو مدرسے میں رہ کے پڑھنا بھی نہیں ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو اور کرنا کیا ہے انہوں نے؟ تو ظاہر ہے پڑھنا تو ہوتا ہے نا انہوں نے، جی ہاں۔ مگر یہ ان علوم کی طرف ان کی پوری زندگی کی محنت کو ضائع کیا جا رہا ہے، جن علوم کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ فلسفہ اور منطق، فلسفہ اور منطق یونانیوں کے علوم ہے جو قیاس اور اپنی عقلی رائے پر مشتمل علوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ علم رجال کا حال آپ نے دیکھ لیا، یہ بالکل غیر عقلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی انہوں نے جو منابع 4 بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 منابع جو ہیں وہ اہل سنت سے لیے ہوئے ہیں، اجماع اور عقل، اور قیاس اور عقل ایک ہی چیز کا نام۔ اجماع جو ہے وہ اہل سنت کی کتاب ہے اصول کرخی۔ اصول کرخی میں بابا جی پڑھایا جا رہا ہے اہل سنت اہل حدیث کے مدارس میں کہ جو بھی قرآن مجید کی آیت یا رسول پاک کی حدیث صحابہ کے اجماع کے خلاف ہو اسے منسوخ سمجھا جائے۔ صحابہ کے اجماع کے خلاف؟ جی اچھا، یہ جو اجماع ہے جو اجتہاد کا تیسرا رکن ہے، ہاں جی، کیونکہ یہ کتاب سنت اور اجماع اور عقل کے قائل ہیں جو شیعہ مجتہد ہے، جی جی، تو یہ جو تیسرا اجماع ہے اس کی ڈیفینیشن پیچھے یہ ہے یہ ہے کہ جو علماء جس کے اوپر متفق نہ ہوں جس پر متفق نہ ہو۔ وہ منسوخ ہے۔ جیسے یہ آپ کے اصول اربع ہیں، 4 کتابیں ہیں، جی جی، یہ اصول اربع کا شور ڈالتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ اصول اربع پر علماء کا اجماع ہوا ہو ورنہ یہ رسول اربع صرف اربع نہیں ہے۔ نہ، یہ کوئی کسی معصوم سے یہ مروی نہیں ہے کہ یہ انہی کتابوں میں سے دین لینا ہے۔ بالکل ایسا ہی 4 خود لکھوائی صرف جن کی آپ کو گفتگو کا آخر دکھاتا ہوں، یہ بڑی یہ میں نے اس کا لنک شیئر کیا ہوا ہے اپنے پروفائل کے اوپر، آپ دیکھ لیجئے اسی پہ پیج پہ اس لائیو سیشن سے پہلے۔ کاظمی نے بعد از تحقیق اور دلیل اب یہ گفتگو کا اختتام اور میرا چیلنج بھی سن لیجئے گا۔ کیا گیا ہے یہ، اور نوید طالب تم بڑے دھیان سے سنو، تمہیں تقی ہاشمی کی تو یاد ہے، یہ گفتگو تمہیں نہیں پتا۔ باتوں سے باتیں نکلتی آتی ہیں اور بھائیوں کے پاس تو معصومین کے فضائل کے اور بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک 2 کمنٹس میں دیکھ رہا تھا جنہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ مستحب ہے یہ وہ ہے، اگر تو تم مجھے جان مجھے صداقت علی شاہ صاحب یہ ذاکر انیس کمبر ہیں اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے ذاکر ہیں، قرآن اور احادیث کے اوپر ان کو کافی دسترس حاصل ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ جو ذاکرین کے اندر سیاسی جو ذاکرین موجود ہے، جن کے خلاف میں نے پوسٹ مارٹم پیج بھی بنایا ہوا ہے، سیاسی ذاکرین کا پوسٹ مارٹم جو ہے، تو وہ ان کی منوپلی کی وجہ سے، وہ پیٹا سسٹم اور اس کی وجہ سے اس جیسے جو پڑھے لکھے ذاکر ہیں ان کو موقع ہی نہیں ملتا، ان کو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے۔ تو میری تو یہ استدعا ہے کہ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں علوم آل محمد علیہ السلام سے اخذ کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں اور ذاکری کے عنوان کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں، وہ انیس کمبر جیسے لوگوں کو ممبروں کے اوپر لے کے آئیں، اور جن کو آپ آج کل زینت ممبر قرار دے رہے ہیں نا، یہ مومنین کرام، وہ سارے کے سیاسی جو ہے وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ سیاسی ہو گئی بھی ہے۔ میں کرتا ہوں بات، پہلے یہ گفتگو مکمل کر لینے دیجیے گا۔ جانتے ہو اس وقت سے کہ جب سے تم ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو، پھر سنیے گا، تو نہیں کہیں گے کہ یہ صدوق کے علاوہ بھی باتوں سے باتیں نکلتی آتی ہیں اور بھائیوں کے پاس تو معصومین کے فضائل کے اور بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک 2 کمنٹس میں دیکھ رہا تھا جنہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ مستحب ہے یہ وہ ہے، اگر تو تم مجھے جانتے ہو اس وقت سے کہ جب سے تم ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو گے کہ حسنین حیدر کاظمی نے
بعد از تحقیق اور دلیل ملنے کے بعد جس چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ میرے عقیدے کا حصہ ہے، تو پھر چاہے 24 سال کا تعلق ہو یا 4 سال کا تعلق ہو یا 4 ماہ کا تعلق ہو، وہ اس کو ٹھوکر تو مار دیتا، عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تم مجھے جانتے ہو، علی عباس تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ اگر آج میں نے یہ بات کہی ہے کہ آج کے ان دلائل کے بعد میں نے اپنے وہ الفاظ واپس لیے جس میں میں نے یہ کہا کہ جو شخص اس کو باطل نہیں کہتا لیکن نہیں ادا کرتا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شیعہ ہے، اپنے آپ کو کہلاتا ہے اثنا عشریہ امامیہ، اور پھر یہ گواہی نہیں دیتا بعد اس کے کہ اس کے پاس یہ علم آ گیا، دلائل آ گئے، تو وہ منافق نہیں، پھر اس کی نماز باطل، اور جس کی نماز باطل ہو اس کا دین باطل ہوا۔ اور میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا کرتا، یہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ صرف اور صرف دلیل قرآن، دلیل معصوم، نہ کسی فلسفی کا فلسفہ، نہ کسی منطقی کی منطق، نہ کسی مفتی کا فتویٰ، اور نہ کسی مجتہد کا اجتہاد۔ حسنین حیدر کاظمی کسی کو تسلیم نہیں کرتا سوائے قرآن کے اور سوائے فرمان معصوم۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ لہذا بار بار تصدیق لینے کی ضرورت نہیں، جو کہہ دیا انشاءاللہ تعالی مرد دم تک قائم رہوں گا اس کے اوپر۔ علم، میں بار بار کہتا ہوں کہ علم مسلسل بڑھتے رہنے کا نام، جہاں کل تھا وہاں آج نہیں، جہاں آج ہے وہاں کل نہیں ہوگا، اور ہر وہ علم جو فضائل معصومین میں ہو، حق معصومین علیہ السلام کی بات کرتا ہو، اس کو میرا قلب ایسے ہی قبول کرتا ہے جس طریقے سے ایک پیاسی زمین بارش کے قطرے کو تسلیم کرتی ہے، قبول کرتی ہے۔ میں علی اللہ کا قائل نہیں، میں علی کو اللہ ماننے والوں سے نفرت کرتا ہوں، اظہار برات کرتا ہوں، اتنی اظہار برات کرتا ہوں جس طرح کہ میں اصولی مقصرین کے ساتھ اظہار برات۔ اس بات کو بھی اپنے دماغ میں اچھے طریقے سے بٹھا لو، علی عباس آف لاہور، اس کو یہاں نہیں اپنے یہاں پہ جگہ دو، اس کو نقش کر لو اپنے کلیجے پہ۔ حسنین حیدر کاظمی ان لوگوں سے اظہار برات کرتا ہے کہ جو مولا میر کائنات کو اللہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں، مانتے ہیں، ان سب سے اظہار برات نہیں مانتا، نہیں تسلیم کرتا۔ میرا مولا ولی اللہ، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اذن اللہ ہے، نفس اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اللہ نہیں۔ اور مرتے مر جاؤ تب بھی نہیں مانوں گا، چاہے کتنا بھی میرا نقصان، وہ مانوں گا جو مولا نے کہا کہ ہمیں۔ آج کی گفتگو یہی تک کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے گفتگو سن لی، یہ لائیو سیشن تھا، اس پیج کے اوپر آج بھی موجود ہے اور میرے یوٹیوب چینل پہ بھی ہے، میں نے اس کا لنک آج بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب یہ نوید طالب جیسے لوگ جو ہیں، نوید طالب جیسے لوگ اگر اب دوبارہ یہ بات کرتے ہیں تو ان کا صرف ایک مقصد ہوگا کہ جو بات کہی گئی ہے، جو پوسٹ لگائی گئی ہے یا لائیو سیشن جس موضوع پہ ہو رہا ہے اس سے پھٹک کے ادھر نکل جائے، ادھر نکل جائے، کسی اور طرف چل پڑے، اس کے اوپر بات نہ کرے۔ بیٹے یہ کھیل بہت کھیلے ہیں، میں کوئی 2 4 5 سال سے اس پوسٹ مارٹم کی فیلڈ میں نہیں ہوں، 10 سال ہو گئے، بلکہ 10 سال سے زیادہ ہو گئے۔ تمہارے ان سارے حربوں سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ ایک اور بات، میں جن صاحب کے پاس بیٹھا ہوں ان کا نام ہے ذاکر انیس کمبر، انیس رضا کمبر، مولا کے بڑے مشہور ثنا خان ہیں جناب کمبر، اور میں ان کو جناب کمبر ہی کہتا ہوں۔ جو میرا بچپنا تھا، جب میری والدہ گرامی مجھے انگلی پکڑ کے مجالس میں لے کے جایا کرتی تھی تو جناب کمبر آف شیخ پورا وہ پڑھا کرتے تھے ممبر پہ۔ یہ وہ دور ہے کہ جب ذاکری ہوا کرتی تھی۔ آج تو یہ پیٹا سسٹم اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس بازی چل پڑی ہوئی ہے۔ ساروں کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ ممبر پہ آ کے سیاسی قسم کے، جی بالکل کمبر صاحب کے بیٹے ہیں، سید جاوید حسین شاہ، یہ کمبر صاحب کے بیٹے ہیں،
میں نے جس دور کی ذاکری سنی ہوئی ہے اس میں جناب کمبر، جناب چودھری شجر حسین شجر، جناب نبی بخش جوئیا، جناب ملک علی رضا آف چونیا، جناب اسد رضا آف ترڈے والی، او کیا بات ہے، کیا ذاکری ہوا کرتی تھی جناب جناب متا حسین صاحب ممبر پہ آتے تھے، ممبر کے تقدس پہ بات کرتے تھے، اور آج آپ لوگ کن کو پڑھا رہے ہیں؟ وہ جو کربلا سے پہلی مرتبہ زیارت کر کے آئے تو کہتا ہے کہ میں نے خواب میں مولا سے زیارت کی ہے مشہد مقدس میں، اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ مولا نماز میں علی ولی اللہ کی گواہی اور علم کا پٹکا گلے میں یوں لپیٹ کے کہتا ہے کہ مولا نے کہا کہ واجب ہے، اور پھر جب ولایت فقیہ کا پیچھے سے تودکا لگا تو پھر بتا رہا ہے نماز ہم نے کہاں سے لی، خامنائی سے، سیستانی سے، خمینی سے، فلانے سے فلانے سے فلانے سے، وہ کدھر گیا خواب؟ ایسے لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں؟ ان کو پڑھاؤ، یہ انیس رضا کمبر جیسے لوگوں کو پڑھاؤ، یہ اگر قصیدے بھی لکھتے ہیں تو یہ مولا کی حدیث پہ لکھتے ہیں، یہ اگر قصیدے بھی پڑھتے ہیں تو یہ روایات کے تحت پڑھتے ہیں۔ کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ اگر ان سے سوال کر لے کہ آپ جو یہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کو کتاب بھی بتا دیں گے، آپ کو روایت بھی بتا دیں گے، لیکن کمرشلزم ہے، مجمع کھینچنے والے چاہیے، اور مجمع کھینچنے والے وہی ہیں، وہی 4-5 ممبروں پہ آ کے کبھی ایک دوسرے کو گالیاں دے کے دھکے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے خلاف بیانات کی ویڈیو جاری کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر ہمارا آپس میں اتفاق ہو گیا ہے قوم کو اتفاق کے لیے، جس طرح ہمارے سیاستدان کرتے ہیں نا ملک کے وسیع تر مفاد میں، اسی طریقے سے یہ سیاسی ذاکرین کرتے ہیں۔ ان جیسوں کو جگہ دو یار، ان جیسوں کو لے کے آؤ ممبر پہ، یہ تمہیں بتائیں گے کہ مولا کیا ہے، حدیث دکھائیں گے، قرآن کی آیت بتائیں گے ساتھ، یہ ذاکر ہے۔ آج کا سیشن اتنا، بس اتنا ہی بتانا تھا میں نے۔ ہر چوتھے دن کوئی اٹھ کے شروع ہو جاتا آپ نے تقیہ ہاشمی کے ساتھ مباحثہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مستحب ہے، مستحب نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا کہ نماز باطل نہیں ہوتی، یہ بھی کہا تھا کہ جو یہ مانتا ہے کہ یہ باطل نہیں ہوتی اور پھر گواہی نہیں دیتا وہ منافق ہے، یہ کہا تھا تقیہ ہاشمی کے ساتھ، اور جو باطل کہتا اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی کہا تھا میں نے۔ اور اس سیشن کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ شیعہ اثنا عشریہ امامیہ ہے، یہ شرط ہے اثنا عشریہ امامیہ، اور پھر وہ یہ گواہی نہیں دیتا تو اس کی نماز باطل ہے۔ چیلنج کیا ہوا، لے آؤ تقیہ ہاشمی کو، لے آؤ اصغر نقوی کو، لے آؤ شہباز نقوی کو، لے آؤ۔ میں نے تو اس وقت بھی چیلنج کیا تھا، میں نے کوئی ایک چیلنج کیا ان لوگوں کو، تقیہ ہاشمی کو یا شہباز نقوی وغیرہ کو؟ میرا ایک چیلنج اور بھی ہے، سال ہو گیا اس کو چیلنج کو کیے ہوئے۔ میں نے پوچھا تھا کہ یہ جو نکاح کے سیگے پڑھتے ہو یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ جو بیٹھ جاتے ہو دولہا دلہن سے اجازت لینے کے بعد دولہے کے سجے کھبے ان المہر المعلوم، کہاں سے لے کے آئے ہو؟ نکاح کی شرائط کیا ہے؟ ثابت کرو حدیث معصوم سے، سنت معصوم سے کہ یہ سیگے انہوں نے دیے ہیں۔ آج تک اس چیلنج کا جواب آیا؟ میں نے پوچھا یہ جو طلاق کے سیگے جاری کرتے ہو تم، اور پتہ نہیں کتنے خاندانوں کا بیڑا گرک کر دیا ان مقصر ملاؤں نے کہ جب تک ہم سیگے جاری نہیں کریں گے آگے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کہاں سے لے کے آ گیا سیگے؟ ثابت کرو، قرآن و حدیث سے دکھاؤ کہ جب تک ملا نہیں پڑے گا سیگے اس وقت تک طلاق نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ میرے چیلنجز نہیں ہے؟ آیا کوئی جواب آج تک؟ نہیں۔ یہ مولا کی میرے اوپر کرم نوازی ہے، میں صدقے جاؤں اپنے زمانے کے ایمان کی نالین پاک کی خاک کے، اجل ولی کل فرج۔ ان مقصرین کی، ان نصیری مزاج لوگوں کی، ان جمن چھائی، نام نہاد جمن چھائی، جو اپنے آپ کو جمن چھائی کہتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے
تو وہ کہتا ہے میں جمن شاہی نہیں ہوں، خبردار میرے بارے میں کسی نے کوئی پوسٹ ووسٹ لگائی میں بڑی بری طرح پیش آؤں گا۔ جو میرے خلاف پوسٹیں لگاتا ہے، جو کہتا ہے یہ سید نہیں ہے، یہ فلانا ہے، یہ دھماکہ ہے، اور گالیاں دیتا ہے، وہ جب اس کی باری آئی تو میں تو جمن شاہی نہیں ہوں، مجھے کوئی جمن شاہی نہ کہے۔ کہاں گیا وہ شبیر ناصری؟ بڑی اس نے ویڈیو بنائی تھی، پوسٹیں لگائی تھی، مر گیا۔ میں نے کہا تھا حق کے سامنے باطل کبھی نہیں ٹکا کرتا۔ بناؤ، پوسٹیں لگاؤ، کردار کشی کرو، بر پش پہ کلندر، لیکن جو سوال میں نے اٹھا دیے وہ اب تم سے دنیا پوچھے گی۔ تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، سنی سنائی باتیں تھی ساروں کے سامنے، اب دنیا تم سے سوال بھی پوچھے گی، تمہارے بارے میں پڑھے گی بھی، جانے گی، اب دینا جواب۔ آج کے اس دور میں عجیب و غریب شیعہ ہیں۔ جعفر الزمان کے شیعہ کیوں جی جعفر الزمان کے طریقے کار پہ چل رہا ہے، خامنئی کے شیعہ، سیستانی کے شیعہ، بشیر نجوی کے شیعہ، سرگودے کے مصلی کے شیعہ، مولا کی شیعہ کہاں ہیں؟ کتنے ہیں؟ کسی نے خامنئی کو رسول اللہ کا اور مولا میر کائنات کا نائب سمجھ لیا تو کسی نے جعفر الزمان کو، کسی کو ولایت میں معرفت کی انتہا میں مولا میر کائنات اللہ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المومنین، امام المتقین، جس کے توحید کے خطبے، صرف توحید کے اوپر خطبے اتنے ہیں کہ انسان احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو، بہتان لگاتے ہو اس کے اوپر۔ بڑے تعلقات خراب ہوئے میرے، بڑے دوست بگڑ گئے، بڑے دوست دور ہو گئے، بڑی کردار کشی کی میرے ان لوگوں نے، ان ساتھیوں نے جو کسی زمانے میں میرے دوست ہوا کرتے تھے، جن کے ساتھ میں بیٹھا اٹھا کرتا تھا، صرف ایک ہی وجہ کہ ان سے یہ کہا کہ بس وہ کہو جو مولا کہتے ہیں، اپنا اجتہاد مت لے کے آؤ۔ صرف اس وجہ سے گالیاں دیتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، کرتے رہو، نہیں فرق پڑتا، نہیں پڑتا فرق، کیونکہ میں جانتا ہوں جس دن میرے زمانے کے امام تشریف لے آئے، انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے، آنے والے ہیں، جلد آئیں گے، کاش مولا کی یہ توفیق مجھ جیسوں کو مل جائے کہ ان آنکھوں کے ساتھ ان کی زیارت کر سکوں، ان کا ظہور دیکھ سکوں، نہ بھی دیکھ سکا، آنا تو ہے۔ اور پھر انہوں نے ہر ظالم اور مظلوم دونوں کو بلانا بھی ہے، وہاں ان کی بارگاہ میں بات کروں گا، وہاں سوال اٹھاؤں گا ان کا، یہ جو گالیاں دیتے ہیں، یہ جو میری کردار کشی کرتے ہیں، جو ابھی ایک ذاکر تھا، اپنے نام کے ساتھ ذاکر لکھا ہوا تھا، اس نے وہ گالیاں دے رہا تھا، کیا خیال ہے ان کو چھوڑ دوں گا؟ نہ، بالکل بھی نہیں۔ میرے وارث کو آنے دو، ایک ایک کا گریبان پکڑوں گا اور کہوں گا مولا سے ان سے پوچھئے میرا جرم کیا تھا، کیوں مجھے گالیاں دیتے تھے؟ کیا یہی جرم تھا کہ میں ان سے یہ کہتا تھا کہ مولا کے علاوہ ہر در کو چھوڑ دو؟ کیا میرا یہی جرم ہے کہ میں یہ کہتا تھا کہ جو مولا نے کہا ہے وہ اپنا ایمان بناؤ، وہ اپنا اعتقاد بناؤ، اپنا اجتہاد مت لے کے آؤ؟ یہ معرفت نہیں ہے کہ جو مولا امیر کائنات کو یا تو اللہ بنا دے یا بشر بنا دے، یہ معرفت نہیں ہے، میں اسے معرفت نہیں کہتا۔
مولا کو بھی اگر جاننا ہے تو مولا سے جاننا ہے. جس طرح مولا فرماتے ہیں کہ توحید کا اگر تعارف کرنا ہے, اللہ کا تعارف کرنا ہے, اگر جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کیا ہے تو ہمارے ذریعے پہچانو. تو مولا کو بھی تو مولا کے ذریعے پہچاننا. جو مظہر اللہ ہے, جو مظہر خدا ہے, اس کو تمہاری اوقات ہے کہ تم اپنے فلسفے اور منطق کے ساتھ اسے پہچانو. وڈے آئے تسی معرفت والے, لعنت ہے اس فقیری پہ کہ جس میں اپنے مرشد کو حاضر موجود اللہ مان لیا جائے. مظہر خان بلوچ وعلیکم السلام. سید جاوید حسین شاہ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ, سوالوں کے جواب نہیں ہوتے تو پھر گالیاں ہی ہوتی ہیں. جمن شاہیوں کے بارے میں واضح کر دوں, میں نے ایک لاسٹ سیشن کیا تھا, میں نے اس میں کہا تھا کہ میں گفتگو کو یہاں پہ تمام کر رہا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. اگر ضرورت پیش آئی تو وہ سلسلہ دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اگر جمن شاہیوں نقطۂ نظر اور مکتبہ فکر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو وہ ایک علیحدہ پیج پہ ہوگی, اور اس کا نام بھی بتایا تھا میں نے کہ کیا ہوگا. نبی طالب آپ پوچھ رہے ہیں معرفت کا مطلب کیا ہے. معرفت کا مطلب اپنے زمانے کے امام کی پہچان. آپ کا ہادی کون, آپ کا مالک اور وارث کون, وہ کون ہے کہ جس کی آپ کو اطاعت کرنی ہے, وہ کون ہے کہ جس کا آپ نے اتباع کرنا, وہ کون ہے کہ جس کی آپ نے تقلید کرنی ہے, وہ کون ہے کہ جس کے کہے پہ عمل کرنا, وہ کون ہے کہ جس سے روح گردانی یا جس کی کسی بات سے انکار یا جس کی کسی بات کا اپنے پاس سے کوئی مطلب نکال لینا اللہ جل جلالہ سے انکار کے مترادف ہے. یہ ہے معرفت. ذاکر جعفری مولا میرے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام. ملک میسم تمار اذان میں شہادت ثالثہ پر فرمان معصوم. میرے بھائی آپ پوچھ رہے ہیں کہ اذان میں شہادت ثالثہ پر فرمان معصوم. میرے یہاں پر پیج کے اوپر میں نے وہ تمام عکوس لگا رکھے ہیں کہ جس میں زمین تو زمین, شب معراج, انبیاء اور ملائکہ جنہوں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختتام میں نماز پڑھی, انہوں نے بھی اپنی اپنی نمازوں میں یہ گواہی دی ہے. اسی پیج کے اوپر موجود ہے. وہ تھوڑا سا سرف کیجئے گا, تھوڑا سا اس کو نیچے جا کے چیک کیجئے گا, آپ کو دلیل مل جائے گی. نوید طالب امام کی بیعت ہوتی ہے, اور جس کی بیعت ہوتی ہے تقلید اسی کی ہوتی ہے. یہ جاہلوں والی بات ہے کہ جی بیعت امام کی ہے اور تقلید اس کی ہے. اچھا بیعت کا مطلب کیا ہے, بیعت کیوں کی جاتی ہے, ذرا مجھے بتانا. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کی بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, آپ نے بیع کر دیا, بیچ دیا اپنا نفس اس کو جس کی آپ نے بیعت کی. اب آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے, جو وہ کہے گا وہی آپ کو کرنا پڑے گا. دین میں بالخصوص تمام شرعی اور فقہی جتنے معاملات ہیں اس میں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے بیعت کر دی. اسی کو اتباع بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو تقلید بھی کہا جاتا ہے. یہ اصولین منافقین کا ایک طریقہ کار ہے, انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ بیعت امام کی ہوتی ہے اور تقلید جو ہے وہ غیر معصوم کی ہوتی ہے. مجتہد کی تو ہم تقلید کرتے ہیں, جس کے کہنے پہ چل رہے ہو دراصل تم اس کی بیعت میں ہو. اور ایک بات اور ذہن میں رکھنا, جب یہ تقلیدیوں میں جو رواج ہے, جب یہ تم سے نیت کرواتے نا تقلید کرتا ہوں فلاں مجتہد مرجع خلائق کی قربتن الی اللہ, یہ جو تم نیت کرتے ہو یہی بیعت ہے. تم نے اپنا نفس اسے دے دیا, اب تم نماز پڑھو گے اس کے طریقے کے ساتھ جو وہ بتائے گا, اب تم روزہ رکھو گے اس کے کہنے کے مطابق, اب تم حج پہ جاؤ گے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق. اور بیعت کیا ہوتی ہے؟ علی شاہ جی وعلیکم السلام, اور مولا میرے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مدد. نبی طالب تقلید میں آپشن ہوتی ہے کہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف رجوع کر لو, جبکہ کیا ہم امام کے معاملے میں ایسا کر سکتے ہیں؟
سنو، تقلید میں آپشن ہوتی ہے کہ ہم ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف رجوع کر لیں. یہ جو تم نے لفظ رجوع لکھا ہے، یہی تمہاری تقلید کے ابطال کی سب سے بڑی دلیل ہے. کیونکہ جس سے رجوع کیا جاتا ہے اس کی تقلید نہیں ہوتی. تقلید نکلا ہی کلادہ سے ہے. کلادے کا مطلب ہے گلے میں ڈالنے والا پٹا. آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں آپ اسی کے کہنے کے اوپر عمل کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ کہ کیا سیستانی کے مقلد جو ہیں وہ بشیر باٹا پوری جو نجف میں بیٹھا ہوا ہے اس کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں؟ بشیر نجفی کے مقلد جو ہے وہ سیستانی کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں؟ مثال دوں، سیستانی نے کہا کہ مور حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے. 4 ان کے مجتہد ہیں، تمہارے مجتہد ہیں. فاضل انکرانی 1، خوئی جو سیستانی کا بھی استاد ہے 2، وحید خراسانی 3، بشیرہ نجفی 4. ان چاروں نے کہا مور حرام ہے. اب اگر تم سیستانی کے مقلد ہو تو تمہارے لیے تو مور حلال ہوا نا، اور ان چاروں کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے. تو کیا ان کا فتویٰ مانو گے؟ نہیں مانو گے، کیونکہ تم جس کی تقلید کر رہے ہو تم اسی کے کہنے کے اوپر عمل کرو گے. یہی بیعت ہے. یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے. نوی طالب مولا امام سجاد علیہ السلام کے ہوتے ہوئے فقہا مدینے میں بیٹھ کے فتوے دیتے تھے. کون سے فقہا؟ کون سے فقہا؟ ابو موسیٰ اشعری جیسے. اور دوسری بات، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، جاؤ اپنے کسی ملا سے پوچھو. چیلنج دے کے بات کر رہا ہوں اور ٹھوک کے چیلنج دے کے بات کر رہا ہوں کہ وہ جو معصومین علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے، جن کو انہوں نے وہ بڑی مشہور ہے نا اس کی روایت کے ابان بن تغلب کو کہا کہ مدینے کی مسجد میں جا کے بیٹھو اور فتوے دو، ہم پسند کرتے ہیں کہ تمہارے جیسے لوگ لوگوں کو فتوے دیں. اس دور میں فتوے کا مطلب تھا حکم معصوم سنانا. حدیث سنانے کو فتویٰ کہا جاتا تھا، جسے آج انہوں نے اہل سنت سے متاثر ہو کے اجتہادی فتویٰ بنا دیا. چیلنج دے کے بات کرو نوید طالب، جاؤ جا کے ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو اپنے ملاؤں سے کہ ابان بن تغلب جیسے جو لوگ تھے وہ جس چیز کو فتویٰ کہتے تھے کیا وہ حدیث نہیں تھی؟ اور اس کی دلیل بھی ساتھ لے لو. اصول کافی کی جلد نمبر 1، کتاب عقل و جہل، باب بدعت رائے قیاس. بلکہ 2 ہے، 2 باب 2 چیپٹرز میں سے بات کروں گا تمہارے ساتھ. ایک تقلید ہے اور ایک بدعت رائے قیاس ہے. بدعت رائے قیاس کی حدیث نمبر 9 اور 11 اصول کافی اٹھاؤ، تمہارے پاس PDF میں موجود ہے، نیٹ پہ پڑھی، اٹھا کے پڑھ لو. بڑے جید صحابی ہیں مولا کے، جنہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ہمیں ایسے بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں جن کا جواب آپ سے نہیں ملا ہوتا، تو ہم خود ہی غور و خوض کر کے قرآن پر اور آپ کی بتائی ہوئی تفسیر اور حدیث پہ غور کر کے جواب دے دیتے ہیں. تو معصوم نے کہا تمہارا قیاس سے کیا تعلق؟ خبردار ایسا نہ کرنا. اگر تمہارا اجتہاد صحیح ہوا تو تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اگر غلط ہوا تو تم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. اس زمانے میں بھی فتوے سے مراد حدیث معصوم تھی، چاہے وہ ابان بن تغلب تھا، چاہے مفضل تھا، چاہے کوئی بھی تھا. فتوے دے دے، معصوم کی موجودگی میں کوئی دوسرا فتویٰ دے دے، کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ ایسا ممکن تھا تو 12ویں آقا سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجر اللہ تعالیٰ فرج شریف کے جو 4 وکیل تھے، 4 سفیر تھے، انہوں نے فتوے کیوں نہیں دیے؟ وہ لوگوں کے سوال مولا کو اور مولا خط میں ان کے جواب لکھ کے کیوں بھیجتے رہے؟ انہوں نے فتوے کیوں نہیں دیے؟ یہ اصولین نے بے وقوف بنایا ہوا تم لوگوں کو. اور یہ دیکھیں جی ابان بن تغلب کو کہہ رہے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے فتوے دو. جرأت ہے ابان بن تغلب کی کہ اپنے پاس سے وہ کوئی فتویٰ دے اپنے اجتہاد سے.
मोहित खान, तुमने कहा गाली अक्ल से खाली, ठीक कहा तुमने, वाकई गाली अक्ल से खाली। क्योंकि जो एक बशर को मदरसे में सदके ज़कात में पलने वाले को अल्लाह की सबसे बड़ी आयत आयतुल्लाहुल उज़्मा, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, इस्लाम और मुस्लिमीन पर अल्लाह की हुज्जत मान ले, ठीक है, उसको अपना वलीउल अमर और इमाम मान ले, उससे बड़ा जो है वो गाली कौन होगा? जिनको आज खामनाई आज का वलीउल अमर और इमाम नजर आए, उससे बड़ा भी कोई गाली है? और मौला मीरे कायनात की शान में कोई गलू कैसे कर सकता? मासूमीन की शान में किसी की बाप की जरूरत नहीं है कि गलू कर सके। सिर्फ एक गलू, सिर्फ एक चीज को गलू का है, खुद मासूम ने कहा कि वो गलू है, और वो ये कि हमारा एक रब तस्लीम करो, हमारे रब का इनकार ना करना, हमें अल्लाह ना मानना, हमें अल्लाह ना कहना, और उसके बाद तुम जो भी कह के देख लो हमारी शान में, तुम हमारी हकीकत को नहीं जान सकते। गलू असल में है ही किसी बशर को, किसी मुल्ला को, सदके के ज़कात में पलने वाले किसी लूले लंगड़े को आज का वलीउल अमर, आज का इमाम, आज का अली, आज का हुसैन मानना, यह है गलू। और वाकई गाली अक्ल से खाली है, तभी तो तकलीद करते हैं, तभी तो लब्बैक खामनई के ऊपर मातम करते हैं। ठीक कहा तुमने, गाली अक्ल से खाली। अगर अक्ल होती तो कम से कम इतना तो सोचते कि जिसको वलीउल अमर और इमाम कह रहे हैं, वलीउल अमर और इमाम तो वो है जो कायनात पे तसर्रुफ रखता, जो सूरज को पलटा दे वो वलीउल अमर होता, वो इमाम होता, जो चांद के दो टुकड़े कर दे, जो कालीन के शेर को कहे या असद, और वो शेर तड़प के बाहर निकल आए एक लम्हा जाया किए बगैर, वो वलीउल अमर और इमाम होता। जो अपने हाथ को सीधा नहीं कर सकता, वो वलीउल अमर और इमाम। गाली लोग, यही तो गलू है। जज़ाकल्लाह हबीबा, ज़ारा सलामत रहिए आप। हबीबुल्लाह शारी, आप भी जिए। वो बड़ा खूबसूरत है ना नोहा खान, इराक का, जिसकी पर्ची निकली है कि वो मरने के बाद मौला के हरम में दफन होगा। जब खामनी ने तकबीर और मातम के खिलाफ, कमाजनी और जंजीर जनी के खिलाफ फतवा दिया, उससे किसी ने पूछा, उसने कहा तू इस बारे में क्या कहता? तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा मैं ऐसे शख्स का फतवा क्यों मांगू कि जिसको अल्लाह ने ही मातम के काबिल नहीं छोड़ा। उसके फतवे को मैं क्यों मानूं? हट गाली लोग। जी बासम करबलाई की बात कर रहा हूं, जावेद हुसैन, शायद सलामत रहे आप। बासम करबलाई की बात कर रहा हूं। देखें कैसा खुशकिस्मत आदमी है। पर्चियां डालेंगी, फलाना आयतुल्ली, फलानी आफतुल्ली, फलानी आफतुल्ली, फलानी आफतुल्ली, और एक नाम बासम करबलाई, और तीनों मरतबा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसकी पर्ची नहीं थी डाली। चलो डाली होगी, तीनों मरतबा उसी की पर्ची निकली। मौला ने अपने हरम में ये क्यासी इज्तिहादी सियासी बतरी मुनाफिक मुल्ला की बजाय मातमी को पसंद फरमाया। मैं कहा मेरे हरम में अगर दफन होने की अगर मैं इजाजत दूंगा, मातमी को दूंगा। बासम करबलाई यहां दफन होगा। ये आफतुल्लियां जो है ये तुम अपने पास रखो, खबरदार मेरे हरम में दफन ना हो। ये नायब इमाम बनेंगे जिनको इमाम अपने हरम में जगह नहीं दे रहे। आपको पता उस पर्ची में खामनई का नाम भी था, आपको पता उसमें सीस्तानी का नाम भी था उन पर्चियों के अंदर। बासम करबलाई की जूती के बराबर नहीं है ये लोग, जिनको ये अल्लाह की सबसे बड़ी आयत करार देते हैं। वलीउल अमर, आज का वलीउल अमर, आज का हुसैन,
ولایت علی کے تسلسل کا نام ہے خامنئی ولایت فقیہ، اور نکلی کہاں سے ہے؟ عمر بن حنظلہ کی ضعیف حدیث سے۔ یاد رکھیے، معصوم کا نائب صرف معصوم ہوتا، کوئی غیر معصوم معصوم کا نائب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی مدرسے سے پڑھ کے ملا مجتہد مرجع تقلید بن جائے، یا تصوف کی کسی لائن کو فقیری قرار دے کے فقیر اعظم بن جائے۔ معصوم کا نائب غیر معصوم نہیں ہوتا۔ جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں نیابت رسول اور نیابت امام میں ہوں، میں نائب ہوں اس کا، سمجھ جانا شیطانی ہے، ذریت شیطان ہے۔ آپ کو پتا ہے شیطان کا کام کیا ہے؟ صرف ایک کام، سب سے بڑا اس کا ایک ہی کام ہے، جو دعویٰ اس نے قرآن حکیم میں اللہ کے سامنے کیا، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو بھٹکا دوں گا۔ جو صراط مستقیم تک آیا بھٹکا دوں گا۔ اور یہ ہوتا ہے، سوچئے، جو مولا میرے کائنات کی ولایت پہ عمل کرتا 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 صراط مستقیم تک پہنچتا ہے، وہ خبیث، وہ ابلیس لعین اور اس کی ذریت کیا کرتی ہے؟ خامنہ کے پیچھے چلا دیا، سیستانی کے مقلد بنا دیا، سرگودے کے مصلی کا مقلد بنا دیا، جعفر الزمان کو مرشد منوا دیا، فلانے کو مرشد منوا دیا، فلانے کو مرشد منوا دیا، اور پھر ان سب کو اس مقام پہ بٹھا دیا جو مولا کا مقام، حاضر موجود اللہ۔ وہ کیا تھا؟ فقر فقیر دے عقیدے دے وچ مرشد حاضر موجود اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فقیری وہ ہے جو کلندری بھی مل جائے تو یہی کہتا ہے بندہ مرتضی ولی ہستم۔ جو فقیری کی انتہا پہ پہنچ جائے، کلندر بھی بن جائے تو یہی کہتا ہے سگے کوئے شیر یزدان، کوئے گلی کا۔ اے نیابت پہ چڑھ گئے، یہ نائب بن کے بیٹھ گئے، یہ فقیری ہے، یہ اجتہاد ہے۔ بچیے، عقل استعمال کیجئے، قرآن پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، حدیث کی کتابیں پڑھا کریں۔ اب تو اردو ترجمے موجود ہیں، آپ کی زبان کے اندر موجود ہیں۔ وہ جی ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں عربی نہیں آتی، انہوں نے پنجابی آندی ہے؟ خامنائی نو پنجابی آندی ہے؟ سرائکی آندی ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو سب زبانیں جانتا ہو، صرف انسانوں کی نہیں، چرند اور پرند کی زبانیں بھی سمجھتا ہو، امام وہ ہوتا ہے۔ تم لوگوں نے امام کے لفظ کو اتنا ہی سستا کر دیا۔ نبی طالب امید ہے، وہ جو تم نے لنک لگایا تھا کہ جی آپ نے مستحب کہا تھا، تسلی ہو گئی۔ اب جیسے وہ لنک میرے پاس لے کے آئے ہو نا، آج کی گفتگو اٹھا کے ان کے پاس جاؤ، انہیں کہو جی وہ بیٹھا چیلنج کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ واجب ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشری بھی کہے اور یہ گواہی نہ دے اس کی نماز باطل ہے، ٹھوک کے کہہ رہا۔ آؤ دو جواب، آؤ میدان میں کرو بحث۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مولا سلامت رکھے تمام ملائی ماتمی زنجیر زن آزاداروں کو، منتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرج شریف کو، جنہوں نے کسی بھی حالت میں کسی بھی طریقے کے ساتھ کسی ملا کو، کسی پیر کو اپنا ولی الامر اور امام نہیں مانا، امام تو دور کی بات، نائب امام بھی نہیں مانا۔ مولا ان سب کو سلامت رکھے، اور بے حد درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، بے حد درود و سلام، اتنا کہ اس کا علم یا محمد و آل محمد کو یا ان کے رب کو۔
اور اتنی ہی لعنت ان کے ہر رنگ، ہر نسل، ہر شکل، ہر دور کے مرد و زن دشمنوں پر بے شمار لعنت، صبح شام لعنت، لگاتار لعنت، ہر گھڑی لعنت، ہر دھڑکن اور ہر سانس کے ساتھ لعنت، لاتعداد لعنت. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی بھی اگر کسی کی تسلی نہیں ہوئی، ابھی بھی کسی کو یہ تکلیف ہے کہ وہ جو تقیہ اشنی کو کہا تھا کہ مستحب ہے، تو پھر یہ آج کا یہ سیشن یا علی آئی. میں تو سیشن اینڈ کر رہا تھا لیکن مجھے واپس آنا پڑ گیا. یہ نویدہ کہہ رہا ہے کہ سر میں چیلنج کر رہا ہوں، فکر رضا میں جو اذان لکھی ہوئی ہے اس کو قبول کرو گے؟ فکر رضا میں جو اذان لکھی ہوئی ہے اس کو قبول کرو گے؟ تم کہہ رہے ہو فکر رضا. میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم اذان دیتے ہیں جس میں ہم 14 کی گواہی دے کے اذان دیتے ہیں، میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں. میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، معصوم کے فرمان سے ثابت کرتا ہوں. چیلنج قبول کرتے ہو؟ آؤ گے لائیو؟ نوید طالب آؤ، میں چیلنج کر رہا ہوں. میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا، معصوم کے فرمان سے بھی ثابت کروں گا. اور یہ یاد رکھنا میں تمہارے علم الرجال کا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں. آپ کوئی حدیث تم یہ کہہ کے نہیں ٹھکرا سکو گے کہ اس کا راوی ضعیف ہے. کرو، چیلنج قبول کرتے ہو نوید طالب؟ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، معصوم کے فرمان سے ثابت کرتا ہوں، 14 کی گواہی ہے. کدھر گئے؟ چیلنج قبول کرو نوید طالب. میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، اذان کے اندر بھی جو گواہیاں دی جاتی ہیں جو ہم شیعہ نے حیدر قرار دیتے ہیں، اور تشہد میں بھی ثابت کرتا ہوں. بولو کب لائیو سیشن میں آنا ہے؟ کب آؤ گے لائیو؟ سامنے بیٹھ کے بات کریں گے جیسے میں ساروں کے ساتھ کرتا ہوں. کب لائیو آنا؟ ابھی آنا لائیو. اپنا نمبر یہاں پہ لکھو، میں ابھی تمہیں واٹس ایپ پہ لیتا ہوں. لکھو یہاں پہ نمبر اپنا، ابھی ثابت کرتے ہیں. لکھو لکھو لکھو، نمبر لکھو اپنا یہاں پہ. تو کہہ تو رہو نا، کرو نا، اپنا نمبر لکھو، میں تمہیں لائیو لیتا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یہاں پہ کمنٹس کر کے اپنے حجرے میں بیٹھ کے ٹی 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 کرتے رہو گے اور میں یہاں پہ کھپتا رہوں گا؟ سب کے سامنے ہی ہوگا، لائیو سیشن میں ہوگا. لکھو نمبر اپنا، اب بھی لیتا ہوں تمہیں، اور سارے دیکھیں گے. میں یہ سیشن ختم نہیں کر رہا، اسی کے آگے چلتے ہیں. لکھو یہاں پہ. مرد کی اولاد ہو تو بھاگنا نہیں. نمبر لکھو یہاں پہ، آؤ سامنے. میں بھی تو دیکھوں، میں جو بات کر رہا ہوں اس کی شکل ذرا میرے سامنے ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہو. میسے میں تمار، جب دو لوگ بات کر رہے ہو نا تو بیچ میں شور نہیں مچایا کرتے. جب تمہیں میں کہوں گا نا کہ سامنے آ کے بات کرو، لائیو پہ آ کے بات کرو، تو تمہاری بند ہو جانی ہے. اس لیے خاموشی سے بیٹھو. وہ جو پہلے طالب لگا ہوا ہے، نوید طالب چیلنج کر رہا ہے، اس کو یہاں پہ اپنا نمبر لکھنے دو. آؤ سامنے بھائی نوید طالب، نمبر لکھو یہاں پہ. میدان کا بندہ ہوں، حجروں میں گفتگو نہیں کیا کرتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں. اور سن رہا ہوں کہ کیا مطلب؟ چیلنج کر رہے ہو نا، سامنے آ کے بات کرو. سامنے آنے سے شرم آتی ہے؟ یا خاتون ہو کے پردہ کرتی ہو؟ نمبر لکھو یہاں پہ.
بس یہ اوقات ہے تم لوگوں کی، سامنے آ کے بات کرنے کی اوقات نہیں ہے تم لوگوں کی. آؤ کس نے آنا ہے؟ وہ تو فارغ ہو گیا نبی طالب کی جڑا اتنے لگا سی ٹپن کی نام میسم تمار. تو آ جا، دے نمبر اپنا یہاں پہ آ جا، ابھی لائیو آ، بات کرتے ہیں. قرآن سے ثابت کرتا ہوں. معصوم کے فرمان سے ثابت کرتا ہوں. بھی فارغ ہے، حدیث لکھو، اور میں کہہ رہا ہوں سامنے آ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. یہ جو تم خامنہ زادے ہو نا، یہ جو تم خامنہ زادے، تمہاری اوقات یہی ہے، تم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. چل وقت ضائع کرنے کے لیے تم لوگوں کے لیے ساتھ میرے پاس وقت نہیں ہے. علی 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 والو